کیا کہتا ہے اس پر چلے، کلمے میں کیا ہے، میری کلمے پڑھنے کے بعد میری ذمہ داری کیا ہے، اس پر وہ عمل کرنے والے بن گئے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ کلمہ جب انسان پڑھ لیتا ہے، اس کلمہ پڑھ لینے کے بعد وہ ایک دائرے میں آ جاتا ہے، ایک پابندی میں آ جاتا ہے، ایک گھیرے میں آ جاتا ہے، اور وہ گھیرا کیا ہے؟ درود پاک پڑھ لیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی جب اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا یہ آزاد تھا، جو چاہے کرو کوئی پابندی نہیں ہے، جو چاہو بولو کوئی پابندی نہیں ہے، جہاں چاہے آنکھ استعمال کرو کوئی پابندی نہیں ہے، جو سنو کوئی پابندی نہیں ہے، جیسے رہو کوئی، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب پڑھا، اب تم کس میں آ گئے؟ پابندی میں۔ اب تم جو چاہو کرو نہیں بھائی، نہیں، جو چاہو کرو نہیں، جو تمہارا رب کہے گا وہی کرو گے، جو چاہو دیکھو نہیں، جہاں تمہارا رب کہے گا وہی دیکھو گے، جو چاہو سنو نہیں، جو تمہارے رب کی طرف سے اجازت ہوگی وہ سنو گے، جہاں چاہے جاؤ نہیں، جہاں تمہارے رب کی رضا اور اجازت ہوگی وہاں جاؤ گے، جو چاہے کھاؤ نہیں، جس چیز کے کھانے کی رب اجازت دے گا اب تم وہ کھاؤ گے، جو چاہو پیو نہیں، جو تمہارا رب تمہیں پینے کی اجازت دے گا اب تم وہ پیو گے، جو تم چاہو گے وہ پیو گے نہیں، ایسا نہیں۔ تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اب تم کیا ہو گئے؟ پابند۔ کیا ہو گئے؟ پابند۔ اب پابند ہونے کے بعد نہ تم دیکھ سکتے ہو آزادی سے، نہ تم چل سکتے ہو آزادی سے، نہ تم کھا سکتے ہو آزادی سے، نہ تم پی سکتے ہو آزادی سے، نہ تم اپنی مرضی کر سکتے ہو۔ اب لا الہ الا اللہ کا پہلا جملہ یہ کہتا ہے جیسے تم نے معبود صرف اللہ کو مانا ہے، اسی طرح اب ہر کام میں تم اللہ کی مانو گے۔ جیسے تم نے عبادت کے لائق صرف اللہ کو سمجھا، اسی طرح اپنے ہر کام میں اللہ کو آگے رکھو گے۔ اللہ کیا چاہتا ہے وہ کرو گے، اللہ کس کام پر راضی ہوتا ہے وہ کرو گے، اللہ کی فرمانبرداری کس کام میں ہے وہ کرو گے، اللہ تعالیٰ کیا مجھے کھلانا چاہتا ہے وہ کھاؤ گے، اللہ تعالیٰ کہاں مجھے کہتا ہے دیکھو آپ وہاں دیکھو گے، اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ محمد الرسول اللہ، ہاں اللہ کا کہا تو تم نے مانا، اب اس کہنے میں بھی تم اپنی مرضی نہیں کرو گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھو گے۔ میں اللہ کے حکم پر چلنا چاہتا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق چلو گے۔ میں پینا چاہتا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کہتا ہے میرے محبوب کے مرضی کے مطابق پیو، میرے محبوب کے طریقے کے مطابق پیو۔ میں لین دین خرید و فروخت کرنا چاہتا ہوں، کیا میں آزاد ہوں؟ نہیں، آزاد نہیں ہو۔ تم خرید و فروخت ایسے کرو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تم دیکھنا چاہتے ہو اللہ کے امر کے مطابق، کیسے دیکھو، کہاں دیکھو؟ ایسے دیکھو جیسے اس کے نبی نے دیکھا ہے۔ تم اگر کسی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو تو نکاح کرنے میں تم آزاد نہیں ہو، نکاح امر اللہ کا ہے، طریقہ اس کے نبی کا ہے، تب جا کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے کا تقاضا پورا ہوگا۔ امر اللہ کا ہو، طریقہ نبی کا ہو، حکم اللہ کا ہو، طریقہ نبی کا ہو، جب جا کے ہم مکمل ہوں گے، ہم کلمے پر مکمل ہوں گے، اگر نہیں ہے تو پھر نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنہوں نے پڑھا اور اس پڑھنے کے بعد اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اللہ کا حکم، نبی کی نقش قدم پر جب وہ لوگ چلے، ان میں بھی سب سے اونچے مقام پر اللہ نے جن کو فائز کیا، جن سے اللہ راضی ہوئے، جن کے نمازوں کو دیکھ کر اللہ خوش ہوئے، جن کے صدقہ کرنے کو دیکھ کر اللہ نے قرآن میں تعریف کی،
جن کے جہاد کرنے کو دیکھ کر اللہ نے رش کیا، جن کی نمازوں کو دیکھ کر اللہ نے فرشتے بھیجے، جن کے قرآن پڑھ رہے تھے اللہ نے قرآن سننے کے لیے اپنے ملائکہ بھیجے، جن کے قرآن سننے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب سے کہا میرے حبیب اس سے قرآن سن، تو زمین پر سنے گا میں آسمان پر سنوں گا، جن کے قرآن سننے کی خواہش رب کرتا ہے، جن کے روزے اللہ کو پسند آئے، جن کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کو پسند آیا، جن کا سفر اللہ کو پسند آیا، جن کا خریدنا فروخت کرنا اللہ کو پسند آیا، جن کا دیکھنا اللہ کو پسند آیا، جن کا کھانا اللہ کو پسند آیا، جن کا دوڑنا اللہ کو پسند آیا، جن گھوڑوں پر بیٹھے ان گھوڑوں کی اللہ نے قسمیں کھائیں، جن دریاؤں سے گزرے وہ دریاؤں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، جو معاملات انہوں نے کیے ان کا ذکر اللہ قرآن میں کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایسے چلے جیسے اللہ نے چاہا۔ اللہ نے تقریباً 750 یا لگ بھگ 1000 کے قریب ان لوگوں کی قرآن میں تعریف کی، لوگوں کو کہا تم نماز پڑھو لیکن کیسے؟ جیسے میرے نبی کے شاگرد پڑھتے ہیں۔ تم روزہ رکھو کیسے؟ جیسے میرے نبی کے شاگردوں نے روزہ رکھ کر دکھایا ہے۔ تم قرآن پڑھو کیسے؟ جیسے میرے صحابہ پڑھتے ہیں۔ تم لوگوں سے لین دین کرتے ہو کرو لیکن کیسے؟ جیسے میرے نبی کا طریقہ تھا اور اس طریقے پر صحابہ نے چل کر دکھایا ایسے، تب جا کر تمہارا ایمان فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جب تم ایسے کرو جیسے میرے صحابہ نے کیا، جب تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا بنے گا، جب تمہاری نمازیں صحابہ کی نمازوں جیسی بنیں گی، جب تمہارا روزہ صحابہ کے روزوں جیسے بنیں گے، جب تمہارا لین دین صحابہ کے لین دین جیسا بنے گا، جب تمہارے تمام امور صحابہ جیسے بنیں گے، تب تم ہدایت پر آ چکے ہوگے، تبھی تمہاری ہدایت ہوگی۔ ان لوگوں کو اللہ کہتا ہے اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں، اولئک هم المتقون، یہ متقی لوگ ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے تقوی کو جاننے کے لیے، جن کے دلوں کو اندر سے گھور کے رب نے دیکھا ہے۔ اور اللہ نے کہا، خود کہا اللہ نے، جب ان کے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تقوی کے لیے کہ ان کے دل میں کیا ہے۔